گزشتہ جمعے ہم نے سود کے حوالے سے سود کے معاشی نقصانات پر بات کی تھی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سود ہی کے حوالے سے سود کے اخلاقی نقصانات کیا ہیں اور سود کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ معاشی طور پر تو سود انتہائی زیادہ قبیح چیز ہے جس سے پوری معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرتی یعنی اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی زیادہ قبیح چیز ہے سود۔ قرآن مجید نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، بڑھاتا نہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ ایک ساتھ ہی سود کا ذکر جہاں کیا وہاں فوراً صدقات کو ذکر کیا کہ لوگوں کے ذہنوں کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ واضح ہو جائے، درست ہو جائے کہ سود کے ذریعے سے ہمارا مال بڑھتا ہے۔ فرمایا یربی الصدقات، وہ صدقات کے ذریعے سے بڑھتا ہے۔ ویمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کے اندر جو ہے بڑھوتری دیتا ہی نہیں ہے، اس میں یہ نشو و نما رکھی ہی نہیں ہے کہ سود بڑھے، سود نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے کئی سارے اخلاقی پہلو ہیں جس کی وجہ سے سود بڑھ نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، معاشرے میں سود کی وجہ سے بخل، خود غرضی، تنگ دستی، سنگ دلی پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے، سنگ دل اور تنگ دل بن جاتا ہے، تو معاشرے میں لوگ اس سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کا مفاد صرف اور صرف ذاتی مفاد ہوتا ہے، معاشرتی مفاد نہیں ہوتا، عامت الناس کا مفاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور روز بروز ہرس بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ ہرس اتنی بڑھتی ہے کہ سود خور کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو قرض خواہ ہے، جس نے قرض لیا ہے، کہ وہ اس کی معاشی حالت کیا ہے، اس کی معاشی حالت کیا ہے، کتنا ابتر ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتا اور اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو غریب سے غریب آدمی ہوگا، وہ اس کو بھی نچوڑنے کی کوشش کرے گا، اس سے بھی لینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا مفاد اسی سے وابستہ ہے۔ تو ایسا شخص معاشرے میں اپنے مفاد کے علاوہ تنہا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کا بخل اور اس کی تنگ دلی یہ اس کو تنہا کر دیتا ہے۔ سنگ دل اتنا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ صرف وہیں پیسہ انویسٹ کرے گا، وہیں لگائے گا جہاں سے واپسی کی امید ہو، کبھی خیر کے کاموں میں وہ پیسہ نہیں لگائے گا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، کہ وہ اچھائی میں یہ پیسہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دل باندھ دیتے ہیں، رک جاتے ہیں اس کے ہاتھ، تو وہ کبھی اچھائی میں، خیر کے کاموں میں اس کا پیسہ نہیں لگتا۔ جب لوگ اس سے خیر کی امید و توقع نہیں رکھتے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ خود غرض اور بخیل آدمی ہے، تو اس کا بخل، اس کی تنگ دلی، اس کی دل کی سختی، یہ لوگوں میں قساوت یہ مشہور ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے یمحق اللہ الربا، اگر وہ نیک نیتی کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر یا مجبوری کی بنیاد پر کہیں پیسہ خرچ بھی کرتا ہے، اپنے اہل و عیال میں خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے، جہاں مجبوری ہے، دکھاوے کی طور پہ چاہے ہو یا نیک نیتی کی بنیاد پہ ہو، جہاں بھی وہ خرچ کرتا ہے اس پیسے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، نتیجتاً یہ پیسہ انتہائی خراب ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اس کی کوئی بڑھوتری نہیں۔ اس نے اگر لاکھوں روپے ایک جگہ لگا دیے تو وہ پیسہ اس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا اور اس کا کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ نہیں ہے اس پیسے کا۔ پھر بھی اگر وہ اس پر امید رکھتا ہے کہ یہ جو پیسہ میں نے لگایا ہے، مسجد میں لگایا ہے، غریبوں پہ لگایا ہے، کہیں لنگر کھلایا ہے، کہیں جو ہے عامت الناس کے کسی اور مفاد میں لگایا ہے، یہ امید رکھنا بھی اس کا گناہ ہے۔ ایک وہ جانتا ہے کہ اس کا پیسہ ہی درست نہیں ہے، پھر اس پر اچھائی کی امید رکھتا ہے، یہ دوہرا گناہ ہے۔
تو فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، سود خور کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ وہیں کلوز کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور ساتھ ہی ترغیب دی لوگوں کو کہ سود کے بجائے اگر مال میں بڑھوتری چاہتے ہو تو صدقات کو اختیار کرو، خرچ کرنا سیکھو، انفاق کا راستہ اختیار کرو۔ یُرْبِی الصَّدَقَاتِ، تمہارے دیے ہوئے صدقات اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے گا۔ بظاہر صدقات کی صورت میں مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ اتنے پیسے ہم نے کہیں صدقہ خیرات کر دیے، کہیں دے دیے، کہیں خیر کے کام میں لگا دیے، بظاہر تو کوئی واپسی کی امید نہیں ہے، کوئی سود اور نفع کی امید نہیں ہے اس پر، لیکن دونوں اعتبار سے یہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ پہلی چیز کہ صدقہ دینے والے شخص کے اندر فیاضی پیدا ہوتی ہے، رحم دلی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے لوگوں کی، اس کی یہی ہمدردی، یہی فیاضی، یہی رحم دلی معاشرے میں ایک رحمت کا باعث ہوتی ہے، اور معاشرے کا ہر فرد اسے محبوب نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا وہ فیاض آدمی ہے جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے۔ ایک فطری طور پر معاشرہ اس کے قریب آتا ہے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اسے محبوب بنا دیتے ہیں، لوگ اسے ہمدرد خیال کرتے ہیں، اس کی فیاضی کو، اس کی رحم دلی کو لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو یوں دنیا میں اسے ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ لوگ دور ہونے کے بجائے اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ واقعی اسے اپنا مسیحا خیال کرتے ہیں، تو تصور کرتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اور فرمایا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے یربی الصدقات، کہ وہ جو صدقات ہیں اس کے، وہ صدقات اللہ کے ہاں بڑھتے رہتے ہیں، وہ کم نہیں ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم میں یہ روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ سود کا معاملہ ایسا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دینے والا، سود لینے والا، اس پر گواہ بننے والا، اس کو لکھنے والا، یہ سارے کے سارے لوگ ملعون ہیں، سارے کے سارے لوگ لعنت زدہ ہیں۔ یعنی اس میں انوال سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبان سے ملعون قرار دیا، لیکن دوسری طرف خود رب العالمین فرما رہا ہے یربی الصدقات، کہ صدقات دینے والا اللہ تعالیٰ مختلف قرآن مجید کی اسی سورہ بقرہ کے اندر ہی اور سورہ آل عمران میں اور دیگر جگہوں پر بھی، بالخصوص سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ کوئی شخص زمین کو دے اور ایک دانے کے بدلے میں کئی دانے واپس حاصل کرے۔ جس طرح کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس سے کومپل پھر وہ ایک جو ہے اللہ رب العالمین اس سے کئی دانے اسے عطا کرتا ہے، اور ان کئی دانوں سے وہ بے شمار دانے حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا صدقہ دینے والا، اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والا ایسا ہے۔ اور دوسرے سود اور صدقے کے حوالے سے دوسرا موازنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر نقل کی ہے، فرمایا کہ ایک درہم سود لینے والا یا دینے والا، ایک درہم کھانے والا ایسا ہے، اتنی سخت برائی میں مبتلا ہے کہ وہ 70 بار برائی کا ارتکاب کرے، اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ ایک درہم سود کا لے یا دے یا کھائے۔ اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھجور کی ایک گٹلی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اگر اس کی استطاعت یہی ہے، نیک نیتی کی بنیاد پر پروردگار اسے احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ ایک طرف دیکھیں کھجور کی گٹلی ہے جو بے معنی ہے، بے وقت ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کتنی سخت وعید فرما رہے ہیں کہ ایک درہم کھانے پر، جو ہماری نظروں میں بہت قلیل، بہت محدود، بہت تھوڑا ہے، فرمایا 70 بار برائی کرنے سے بڑھ کر برا گناہ اور جرم ہے۔ اور اس طرف ایک معمولی سی چیز راہ خدا میں خرچ کرنا کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں۔ تو سود کے معاشی برائی جو ہے، معاشی نقصانات کے ساتھ اخلاقی، تمدنی، معاشرتی نقصانات زیادہ ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، کسی مذہب میں سود کی مذہباً اجازت نہیں ہے، اور یہودیوں کے حوالے سے
اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر سود کو ممنوع قرار دیا تھا۔ قرآن مجید میں جو یہود کی مذمت آئی، اس میں ایک مذمت اس حوالے سے بھی بیان کی گئی کہ یہودیوں نے اس برائی کو جو ان پر حرام کیا گیا تھا سود، انہوں نے اس کو اپنے اوپر حلال کر دیا اور سودی لین دین شروع کر دیا، اور سودی بنیاد پر انہوں نے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ جو 3 قبائل تھے مدینہ کے اندر، انہوں نے اپنے سودی قرضوں کی بنیاد پر پورے مدینہ میں اوس اور خزرج اور دیگر جتنے بھی قبائل تھے انہیں اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، اپنا مقروض بنا لیا تھا، ان کی زمینوں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، سود کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی زمینیں تھیں ان کے پاس، یا سودی قرض اس بنیاد پر دیے گئے تھے کہ اتنی مدت میں اتنے اضافے کے ساتھ لوٹانا ہے، نہ لوٹاؤ گے تو تمہاری فلاں زمین فلاں مکان قبضہ کر لیا جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ابدی دین لے کر آئے اس دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا اور مدینہ طیبہ کے حالات کو دیکھا آپ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حالات کو دیکھ کر مدینہ کے اندر جو سودی نظام تھا اس سودی نظام کو دیکھا، اور عام غربا، غریبوں کی زمینیں اور ان کے املاک یہودیوں کے قبضے میں تھے اور وہ یہودیوں کے قرضوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مسلمانوں کو منع کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد سود حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور نبی کریم حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں تھے، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یہ آیت نازل فرما دی، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہارے جو سودی قرض لین دین باقی ہیں انہیں چھوڑ دو، سود چھوڑ دو اور اصل رقم واپس لے لو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور حضور نبی کریم نے سب سے پہلے اعلان کیا، فرمایا میں ایک جو ہے سود یہاں معاف کرتا ہوں، پہلے سود کا اعلان کرتا ہوں، وہ ہے عباس بن عبد المطلب، اس کے جتنے سودی قرضے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہیں، اس کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ترغیب دی، اور اسلامی ریاست کے اندر جو مدینہ کی آئیڈیل اسلامی ریاست ہے اس میں باقاعدہ ایک فوجداری قانون بن گیا اور اس کا حصہ بن گیا کہ آئندہ یہاں پہ کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا، سودی معاملات نہیں ہوں گے، اگر کوئی سودی لین دین کرے گا اس پر قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور مدینہ طیبہ میں وہ جو سارے لوگوں کو اپنی سودی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ان لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یہودی تمام قبائل وہاں سے نکل بھاگے مدینہ سے، اور مدینہ طیبہ کے لوگ آزاد ہو گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی یہ رہنمائی فرمائی اور امت کو یہ پیغام دیا کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ معاشی بہتری، معاشی خوشحالی وہ سود میں ہو، یہ ممکن نہیں ہے، سود میں رہتے ہوئے یہ نہیں دیکھ سکتے۔ چند مٹھی بھر اشرافیہ یا چند طبقات، آج دنیا کے ہزاروں چند ہزار یہودی پوری دنیا کی معیشت پہ قابض ہیں، پوری دنیا کی معیشت ان کی مٹھی میں ہے، باقی جتنے بالخصوص مسلم ممالک یا پھر تیسری دنیا کے ممالک ان سے قرضے لے لے کر قرضوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے وہ بالکل ان کی ابتری پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، روز بروز معاشی بدحالی کی طرف، تنزلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور چند ہزار یہودی اس پر بیٹھ کر پوری دنیا کا سرمایہ سمیٹ رہے ہیں، پوری دنیا کا سرمایہ سمیٹ رہے ہیں۔ پھر اس میں ان کا جو انٹرسٹ ہے، ان کا جو سود دیا ہوا ہے انہوں نے، اس سود کے حوالے سے بھی ان کے جو قواعد ہیں، جو ان کے شرائط ہیں، اسلام نے بڑے واضح طور پر ان کو بہت پہلے بیان کر دیا تھا کہ سودی لین دین کرنے والے کبھی ایسی دلچسپیاں نہیں رکھ سکتے کہ ان کے مفاد اور عامت الناس کے مفاد ایک ہوں، بلکہ ان سودی لین دین کرنے والوں کے مفادات عامت الناس کے مفادات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ آج جو قرضے دیے جاتے ہیں سودی بنیادوں پر، یہ شرائط رکھی جاتی ہیں کہ ان سے جو ہے عوامی فلاح و بہبود کا کوئی کام نہ ہو، ان سے وہ کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کے غلام اور ان سے سود لینے والے ہی نوازے جاتے ہیں، بلکہ عامت الناس کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کی فلاح و بہبود، ان کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں ہوتے۔ تو یہ صرف
نظر آنے والی چیز نہیں ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے، یا آج کا معاشرہ یا آج کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ خباثت سود کی ہے۔ سود جس معاشرے میں ہوگا وہاں یہی چیز نظر آئے گی۔ افراد میں ہوگا تو افراد میں تباہی نظر آئے گی، معاشرے میں ہوگا معاشرے تباہ ہوتے نظر آئیں گے، قوموں میں ہوگا تو قومیں تباہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، انفرادیت بھی تباہی کے شکار ہوگی اور اجتماعیت بھی تباہی کا شکار ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سود کے معاشی، معاشرتی اور اخلاقی نقصانات سے بچائے، اور ہمیں قرآن و سنت سے یہ آگاہی لیتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم سود خوری کی لعنت سے محفوظ رہ سکیں۔